السلام علیکم ناظرین. حضرت علی کا قول ذرا غور سے آپ کریں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، وہ ایسے ملک جہاں کافر ہیں، ایسے ملک جہاں آپ کے مسلمان نہیں ہیں، جہاں پہ ججز جو ہیں وہ مسلم نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بت پرست بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انصاف کی بنیاد پر، صرف انصاف کی بنیاد پر وہ معاشرہ ترقی بھی کر رہا ہے، وہ ملک ترقی بھی کر رہا ہے، وہاں کے لوگ ترقی بھی کر رہے ہیں. بڑے سے بڑا صاحب حیثیت، دنیا کا سب سے بڑا، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو طاقتور ترین آدمی ہوتا ہے وہ امریکہ کا صدر ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ذرا سا بھی قانون کی خلاف ورزی ہو جائے اس سے، تو ایک عام سا پولیس کانسٹیبل اس کی FIR کاٹ دیتا ہے، اس کی گاڑی بند کر دیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں، آپ چاہیں تو دیکھ لیں. UK ہو، جرمنی ہو، ایون بھارت جیسے علاقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پارلیمنٹ بھی مضبوط ہے، وہاں عدالت بھی مضبوط ہے، وہاں آپ کے الیکشن کمیشن بھی مضبوط ہے، وہاں جوڈیشری مضبوط ہے، وہاں حکومت بھی مضبوط ہے. اور جو بھی ملک، یعنی برطانیہ ہو جہاں پہ ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے لیکن وہ ایک رولز کے تحت، قانون کے تحت، آئین کے تحت چلتے ہیں. ہمارے پاس تو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، بھارت کے پاس تو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. اور اس سے پہلے بھی 14 سال اگر آپ چلے جائیں تو وہ نظام خلافت کو اگر آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل کو دیکھ لیں، جہاں انہوں نے یہ انصاف کو بتانے کے لیے اس شخصیت کو سامنے رکھا جو جنت کی ملکہ ہے، جو خواتین کی جنت کی ملکاؤں میں ملکہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس شخصیت کو سامنے رکھ کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اس شخصیت کو سامنے رکھے ہوئے اس دور میں نبی کریم، اور آج کے دور میں بھی نبی کریم سے زیادہ معتبر کوئی شخص نہیں ہے اس دنیا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، درود، لاکھوں درود، کروڑوں درود، اربوں درود آپ پر ہوں. اس سے نہ معتبر کوئی شخصیت کل تھی نہ آج ہے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معتبر نہ کل شخصیت کوئی اور تھی نہ آج ہے. لیکن انصاف کو بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، اپنی دنیا کی عظیم خاتون، جنت کی ملکہ کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ اگر اس نے بھی چوری کی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اس سے بڑا انصاف کا بیانیہ کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ صرف بیانیہ نہیں ہے، اس دور میں ایسے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے بڑے ہو گئے تو سوال اٹھا لیا عام آدمی نے. ایوب انصاری، کوئی اور خلفائے راشدین کی کوئی بات آگے نکل گئی تو پکڑ لیا گیا. ایون حضرت علی کرم اللہ وجہ، مولا علی، ان سے سوالات ہو جاتے تھے. حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، اس کے بعد کے خلفاء آج کے دور میں بھی سوال اٹھا دیتے ہیں. پاکستان 75 سال میں اگر اس تباہی کا شکار ہوا ہے تو کئی اداروں کے کئی لوگوں نے اس ملک کو، جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پہ کریٹ ہوا، جو اسلام کے نام پہ کریٹ ہوا، جہاں شریعت اور قرآن کا قانون نافذ ہے 2A 227 میں، اس 75 سالہ دور میں جتنی ناانصافی اس ملک میں ہوئی ہے، میرا خیال ہے اور کوئی ایسا ملک ملتا ہے، ضرور ملتا ہوگا. اور اسی وجہ سے پاکستان کی
تباہی کے سب سے بڑے ذمہ دار وہ عدالتی فیصلے ہیں جنہوں نے نظریہ ضرورت پہ، جنہوں نے آپ کے امیر و غریب کے فرق پہ، جنہوں نے مفادات پہ، جنہوں نے لالچ پہ، جنہوں نے ڈر کے خوف سے فیصلے دیے۔ آج کی یہ تمہید باندھنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ جب اتنی یہ ہسٹری ہے انصاف کی، تو پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے، کیسے مسائل حل ہو سکتے ہیں جب آپ انصاف نہ کریں۔ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نواز شریف کے ساتھ انصاف نہ کریں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ زرداری کے ساتھ نہ کریں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بیوروکریٹس کے ساتھ، فوج کے ساتھ کریں انصاف۔ پاکستان کی عدالتیں، آنے والے اس میں ججز، پہلے تو وہاں یہ انصاف ہو کہ وہاں آنے والا آدمی میرٹ پہ ہو، کیونکہ ہمارے ہاں تو مختلف پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ وکیل بن جاتے ہیں، اور کس طرح وکیل بنتے ہیں پوری دنیا کو پتہ ہے، اور وہ وکیل پھر وہی حکومت آتی ہے تو اپنے وکیلوں کو جج بنا دیتی ہے، اور پھر یہی ججز مختلف پوزیشنز پہ، اعلیٰ عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں، اور ان ججز میں سے بہت سے ججز ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بینکنگ کورٹ کی ہوتی ہے، جنہوں نے سول کورٹ کیا ہوتا ہے، جنہوں نے زمینوں کی، جنہوں نے فیملی کورٹز کیے ہوتے ہیں، ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر بیٹھا دیا جاتا ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوشن کا فیصلہ کرتی ہے جسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن کیا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ آئیے، پوچھیے، لیجیے۔ جونیئر ججز، آئین میں منع ہے جونیئر ججز کی اپوائنٹمنٹ کا، لیکن انصاف کے مندر کے سب سے ٹاپ کے جو آپ کے چیف جسٹس کہا جاتا ہے، وہ جونیئر ججز کو ریکمنڈ کرتے ہیں۔ کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت؟ اور حکومت جونیئر ججز پر اسٹینڈ لیتی ہے اپنے 2 ممبر کے ذریعے، ممبر لا منسٹر اینڈ اٹارنی جنرل، لیکن جب مفادات کی بات آتی ہے تو پھر ہر طرف مفادات، ہر طرف مفادات۔ پھر گورنمنٹ کبھی جونیئر پہ ووٹ نہیں دیتی تو کبھی جونیئر پہ ووٹ دے دیتی ہے۔ ریکمنڈیشن جونیئر کی ہو رہی ہے۔ ججز سپریم کورٹ میں اپنے مطلب کے، اپنے مقصد کے ججز کو اٹھایا جاتا ہے۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ایک کرائیٹیریا ہے آئین اور قانون میں تو اس کرائیٹیریا سے لے جائیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وکلا آپ ججز بناتے ہیں ان کا کرائیٹیریا بھی میرٹ پہ رکھیں، تاکہ اس منصب پہ پہنچنے والا آدمی لالچ سے، خوف سے، نظریہ ضرورت سے، آپ کے ڈر سے، مفادات سے باہر ہو۔ اور اس ملک میں ایسے ججز آئے ہیں جنہوں نے اس ملک کے مندر میں، انصاف کے مندر میں بیٹھ کر قانون اور آئین کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ اگر ان کی ہسٹری دیکھیں تو وہ ایک معمولی سے گھر میں رہتے تھے، وہ پبلسٹی کو ڈیل نہیں کرتے۔ بہت بڑے بڑے نام ہیں جن میں مسلمان بھی ہیں، جن میں مسلمان نہیں بھی ہیں۔ میں انڈیویجول ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئے ہیں، لیکن زیادہ وہ آئے ہیں جنہوں نے اس ملک کے انصاف کو بیچا ہے۔ اہم ترین عہدے جو ہیں، اہم ترین منصب پر کالک ملی ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے سوشل میڈیا میں، نیشنل میڈیا میں، عمران خان صاحب نہیں آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیمار ہیں، کیونکہ وہ بزرگ ہیں، کیونکہ وہ بوڑھے ہیں، کیونکہ وہ بیمار ہیں۔ 73 ایئرز میں آپ سیاست کر سکتے ہیں۔ کئی قانون میں، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، کسی شریعت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 75 سال کا ہو، آئین توڑے، یا 75 سال کا ہو، اس نے قتل کیا ہو، یا 75 سال کا ہو، اس نے جرم کیا ہو، تو اس کو معافی دے دی جائے کیونکہ وہ سینئر سٹیزن ہے۔ کہیں ہیں؟ کیا گرفتاری نہیں ہو سکتی؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو گرفتار نہیں ہوئی؟ کیا ولی خان گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا پرویز مشرف صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا اور دوسرے اس طریقے سے بے شمار لوگ ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ آصف علی زرداری نے جیل نہیں کاٹی؟ تو پھر عمران خان پر عدالتوں
کہ چند ججز کا اس طرح سلوک انصاف کو کہاں لے جائے گا اور عوام کا اپنے ان اداروں پہ اعتماد کہاں جائے گا. اب دیکھیں اقدامات اور جج کی بات آ رہی ہے. آپ کہا جا رہا ہے عمران خان کو کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کو ضمانت دے دیتے ہیں. اگر عمران خان لاہور ہائی کورٹ آ سکتے ہیں تو عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں، عمران خان بینکنگ کورٹ بھی جا سکتے ہیں، عمران خان کسی اور کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. تو جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا، میں اس سوال سے آگے آپ کو دے رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کو ایمبولنس میں لے آئیں. ان کو میں نے پڑھا ہے ابھی آخری وقت تک ایکسٹینڈ کی گئی ہے، عدالتیں ان کے لیے ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں. ارے بھیا، اگر تم عدالتوں میں 126 28 130 دن ایک گولی لگی، ایک پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہو، وہاں سے پوری تقریر کر رہے ہو، وہاں سے دنیا میں الزامات لگا رہے ہو، سابق آرمی چیف کے اوپر الزام لگا رہے ہو، پاکستان کی حکومت کا تہس نہس کر رہے ہو، روزانہ بیٹھ کر جلسے جلوس کرتے ہیں، روزانہ بیٹھ کر میڈیا میں آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو کس بات کی بیماری اور کون سی ایسی گولی ہے جو اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی زخم مندم نہیں کرتی؟ گویا اگر کوئی شخص ملزم اگر وہ اپنے آپ کو مختلف کیسز سے صرف اس بنیاد پہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ یہ ایک پٹی باندھ کر بیٹھ جائے اور عدالتوں کو دھوکہ دے اور یہ کہے کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے وکیل عدالتوں میں جائے کہیں کہ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ کل آئیں، وہ بیمار ہیں، وہ بزرگ ہیں، انہیں آپ ضمانت دے دیں، تو ان کے وہ تمام کیسز جو پاکستان میں مختلف جگہوں پر دنیا میں بڑے بڑے کیسز ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ 80 سال کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کہیں قید نہیں ہے. جرم کرو گے عمر جتنی بھی ہوگی، معافی کا ایک طریقہ کار ہے، انصاف کا ایک طریقہ کار طے ہو چکا ہے شریعت میں بھی اور آئین اور قانون میں بھی. تو کس بنیاد پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ تو اگر لاہور ہائی کورٹ عمران خان کے لاہور آنے پر اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھا ہے، میں نے سنا نہیں ہے، میں کراچی میں ہوں، لیکن میں نے پڑھا جو آیا ہے کہ اگر عمران خان کو ضمانت چاہیے تو لاہور ہائی کورٹ آ جائیں، ہم ضمانت دے دیں گے. تو میرا سوال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب اگر وہ آ جاتے ہیں اور آپ ضمانت دے دیتے ہیں، سوال تو ہوگا کہ یہ ضمانت آپ ان کو کس بنیاد پہ دے رہے ہیں؟ وہ تو سیشن کورٹ نہیں جا رہے ہیں، وہ انسداد و دہشت گردی کی عدالت نہیں جا رہے ہیں، وہ آپ کے بینکنگ کورٹ نہیں جا رہے ہیں، وہ وہاں نہیں جا رہے ہیں. اور آپ اپنے کورٹ میں آنے میں جب آپ کے کورٹ میں وہ آ سکتے ہیں تو پھر وہاں بھی جا سکتے ہیں، تو پھر ضمانت کس بات کی؟ ہونا تو یہ چاہیے، فیصلے دینے کا اختیار آپ کو ضرور ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک شخص اپنے آپ کو غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر غلط چیز کا سہارا لے کر جو یہ سب چیزیں کر رہا ہے، عدالتوں کو انصاف کے تہہ تک پہنچنے کے لیے ایسے احتساب کے فیصلے کرنے چاہیے تاکہ پاکستان میں انصاف سب کے لیے برابر نظر آئے. ورنہ گلی گلی کوچو کوچو یہ آواز نکلے گی کہ داماد کا جو یار ہے، سسر کا جو یار ہے، اور ہر آدمی اس ملک کی پارٹی کسی نہ کسی شخص کے داماد کو جو ویلیبل عہدے میں ہو، سسر ویلیبل عہدے میں ہو، بھائی ویلیبل عہدے میں ہو، بہن ویلیبل عہدے میں ہو، چچا ہو، رشتہ دار ہو، کسی نہ کسی ادارے کا وہ سربراہ ہو، اس کو اپنی پارٹی میں منت سماجت کر کے لے لے تاکہ اس کو لینے کے بعد ان تمام طاقتور لوگوں کی پشت پناہی اس شخص کو مل جائے اور پھر کھل کر قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیرے رشتہ داری کی بنیاد. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.